ایک ہرن ایک شکاری کے پھندے میں آ گیا۔ شکاری نے جو ہرن کی خوبصورتی پر فریفتہ ہو گیا تھا، اسے ذبح کر کے کھانے کے بجائے اسے پالنے کا فیصلہ کر لیا۔ وہ اس ہرن کو استبل میں لے گیا، گائے، بھینسوں اور گدھوں کے ساتھ اسے وہاں باندھ دیا۔ ہرن، جس کی عادت جنگلوں میں آزادی کے ساتھ چوکڑیاں بھرنے اور ہری بھری گھاسیں کھانے کی تھی، استبل میں آ کر اپنے کو سخت مشکل حالات میں دیکھ رہا تھا۔ وہ انتہائی پریشان رہنے لگا۔ آزاد فضاؤں میں سانس لینے والے ہرن پر یہ ایام بہت سخت گزر رہے تھے۔ گائے اور گدھے اس کی حالت زار کا مذاق اڑا رہے تھے۔ ایک کہتا تھا، اس کا مزاج تو شاہوں جیسا ہے، اس کا دل نہیں چاہتا کہ ہم لوگوں جیسا کھانا کھائے۔ دوسرا کہتا کہ اس کا انجام بھی ہم ہی لوگوں جیسا ہوگا، یہ بیچارہ بھی ہم لوگوں کی طرح بدبو اور گندگی میں رہنے کا عادی ہو جائے گا، اور پھر وہ اس طرح ادائیں نہیں دکھائے گا۔ ہرن، جو اس طرح کی باتوں اور طنز و تانوں سے تنگ آ چکا تھا، ان کی باتوں کا جواب دینا چاہتا تھا۔ آخرکار اس نے کہنا شروع کیا، میں ہوا کی مانند آزاد تھا، شبنم کی طرح تر و تازہ تھا، آبشاروں اور چشموں کا میٹھا اور ٹھنڈا پانی پیتا تھا، چراگاہوں اور کوہستانوں میں ہری بھری گھاسیں کھاتا، مگر قسمت کی بدنصیبی کہ وہ مجھے یہاں لے آئی، ورنہ سوچو کوئی مجھے اسیر کر سکتا تھا۔ اس کے علاوہ میں قیدیوں اور غلاموں جیسی زندگی کیسے برداشت کر سکوں گا؟ کیا تم لوگ یہ سمجھتے ہو کہ میری ماہیت اور حقیقت بدل جائے گی؟ گائے نے جواب دیا، تم تو مجھ سے افسانوی باتیں کر رہے ہو، یہ تو وہ باتیں ہیں جو فقط تمہارے ہی تصور میں پائی جاتی ہیں۔ ہمیں اپنی یہ زندگی پسند ہے، مگر تم میں غرور ہے، جو اس زندگی کو پسند نہیں کرتے۔ خود پسندی سے باز آ جاؤ اور ہماری خوشیوں میں شریک ہو جاؤ۔ ہرن نے ان تمام جاہلانہ باتوں کے سامنے خاموش رہنا ہی بہتر سمجھا، اور دوبارہ جنگلوں اور کوہستانوں کے تصورات میں چوکڑیاں بھرنے لگا۔ شاید انتہائی بری تقدیر یہ ہو کہ احمقوں کا ساتھ ہو جائے۔